علامہ اقبال نے اپنے پورے کلام میں قرآن و سنت کی تشریح فرمائی ہے۔ آپ اپنے کلام میں جو ایک مسلمان قیادت اور مسلمان حکمران کی صفات بتاتے ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ نگاہ بلند، سخن دل نواز اور جاں پرسوز ہوگا۔ یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ نگاہ بلند کا مطلب ہے کہ وہ صدیوں آنے والے وقت کے لیے بھی امت کو تیار کرتا ہے۔ وہ صرف اپنے دور میں، اپنے وقت میں، اپنے الیکشن کے 5 سال میں اس کی پلاننگ نہیں کرتا، اس کی نگاہ آنے والی صدیوں تک ہوتی ہے کہ جو قدم میں آج اٹھاؤں گا اس کا اثر آنے والی نسلوں پر کیا پڑے گا۔ اس کی پلاننگ جنریشنز تک ہوتی ہے، وہ صدیوں آگے دیکھتا ہے۔ سخن دل نواز، اللہ نے اس کو اتنا نفیس اور جامع کلام دیا ہوتا ہے کہ جو بات وہ کرتا ہے وہ امت کے دل میں اتر جاتی ہے۔ صاف کلام کرنے والا، صاف بات کرنے والا، حق بولنے والا، ایک ایسا جلالی مجاہد جو اذان دے، جس کی اذان سے پوری کائنات لرزے، جس کی اذان سے لوگوں کے دل نرم ہو جائیں، جس کی اذان سے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو جائیں۔ یہ سخن دل نواز ہے۔ اور جاں پرسوز، وہ ایک روحانی وجود ہوگا، وہ ایک ایسا وجود جس کی خودی بیدار ہوگی، جس کی خودی کی زد میں ساری خدائی ہوگی، زمین و آسمان و کرسی و عرش ہوں گے، جس پر ملائکہ کا نزول ہوگا، جو اللہ کے نور سے دیکھے گا، جس کی ہاں اور نہ میں اللہ تقدیروں کے فیصلے کرے گا۔ یہ صفات جو اقبال ایک مسلمان حکمران کی اور ایک رہبر کی بتاتے ہیں، آپ کو ان کی سب سے خوبصورت تشریح اور مثال سیدی رسول اللہ کی سنت مبارکہ میں ملتی ہے، آپ کی سیرت مبارکہ میں ملتی ہے۔ سیدی نے اپنے کردار سے جو پوری امت کے لیے قیامت تک رہنمائی آپ کے سامنے رکھی ہے، آپ کو اس کے علاوہ کہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی روشن مینار کی کرنیں پھر آپ کو خلفائے راشدین میں ملتی ہیں، آنے والی امت میں ملتی ہیں، اور آج تک مسلمان دنیا میں اگر کسی مسلمان نے اعلیٰ کردار دکھایا ہے تو وہ سیدی رسول اللہ کی سنت کی پیروی میں ہے۔ سیدی رسول اللہ کی سنت مبارکہ کو آپ دیکھیں، جو جس قسم کے آپ حکمران ہیں، جس قسم کے آپ سپہ سالار ہیں، جس قسم کے آپ قاضی ہیں، جس قسم کے آپ معلم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انسان بے اختیار آپ سے محبت اور عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ صدقے جائے انسان کا دل چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو قربان کر دے سیدی پر۔ کوئی وجہ تھی کہ صحابہ کرام سیدی رسول اللہ کے وضو کا پانی گرنے نہیں دیتے تھے، اپنی فدا کو امی و ابی کہتے تھے، یا سیدی آپ پر قربان میرے ماں اور میرے باپ۔ وہ کیا وجود تھی۔ غزوہ خندق کے موقع پہ ایک صحابی تشریف لائے سیدی کے پاس، سیدی مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ سیدی نے اپنا کرتا اٹھایا، آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ یہ ہوتا ہے کمانڈر کہ جو اپنے ساتھیوں سے زیادہ مشکل اور تکلیف اٹھاتا ہے جب کوئی مشکل وقت آتا ہے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب جنگ کا وقت ہوتا تھا، غزوات ہوتے تھے، تو ہم میں سب سے زیادہ دلیر اس کو تصور کیا جاتا تھا جو سیدی رسول اللہ کے ساتھ کھڑا ہو کے جنگ کرتا تھا، کیونکہ سیدی سب سے خطرناک جگہوں کے اوپر خود جایا کرتے تھے، سب سے گھمسان کی لڑائی میں خود داخل ہوتے تھے، اور ہمارے پاس معیار ہی یہی تھا کہ جو سیدی کے نزدیک ہو کے جنگ کر رہا ہے وہ سب سے زیادہ دلیر ہے۔ غزوہ حنین کے موقع کے اوپر جب پوری مسلمان فوج بکھر گئی، وہ واقعہ ہے کہ جب مسلمان فوج ایک درے میں داخل ہوئی تو پہاڑوں سے حملہ شروع ہوا، چاروں طرف سے ہزاروں تیروں کی بارش آئی، مسلمان فوج بکھر گئی، بڑے بڑے صحابہ پیچھے ہٹ گئے، بکھر گئے، سیدنا خالد بن ولید جیسے مجاہد بھی پیچھے ہٹ گئے، اور صرف سیدی رسول اللہ 2-4 صحابہ کے ساتھ بیچ میں کھڑے تھے، اور سیدی پکار پکار کر صحابہ سے کہہ رہے تھے کہ میں سچا نبی ہوں، میرے پاس لوٹ کر واپس آؤ۔ اور پرچم آپ نے اٹھایا ہوا تھا، اور صحابہ نے دور سے دیکھا کہ سیدی بیچ میں کھڑے ہیں، چاروں طرف سے تیروں کی بارش آ رہی ہے، لیکن سیدی اپنی جگہ پر چٹان کی طرح کھڑے۔
اسی لیے ایسے حکمران کو قطب کہتے ہیں جو قائم رہتا ہے. جس طرح نارتھ پول ایک جگہ پہ رہتا ہے, پوری دنیا سمت اپنا تعین کرتی ہے اس طرف سے. اس قسم کے حکمران وقت کے قطب ہوتے ہیں. پوری کائنات ان کے گرد گھومتی ہے, پوری کائنات ان سے ہدایت لیتی ہے, پوری کائنات ان سے فیض لیتی ہے. یہ پوری دنیا ان کے گرد گھومتی ہے. یہ مسلمان لیڈر ہوتا ہے. یہ ایک مسلمان کے ایک حکمران کا کیریکٹر ہوتا ہے. سیدی رسول اللہ جب ظاہری طور پر اپنی جان بچا کر مکے سے مدینے ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے ہیں, تو اس وقت بھی اپنے گھر میں آپ نے سیدنا علی کو چھوڑا کہ لوگوں کی امانتیں, مشرکین کی, وہ مشرک جو آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں, ان کی امانتیں آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں, اور آپ نے فرمایا سیدنا علی سے کہ یہ امانتیں ان لوگوں کو واپس لوٹا دینا جنہوں نے میرے پاس رکھوائی. حالانکہ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے سیدی کو قتل کرنے کی سازش کی, اور سیدی وہاں پر صبح سے نکلے سیدنا ابو بکر کے ساتھ مکے مدینے کی طرف روانہ ہوئے. امانت داری دیکھیں آپ حکمران کی. خود اپنی جان کو خطرہ ہے, خود ہجرت فرما رہے ہیں, اپنا گھر بار چھوڑ رہے ہیں, لیکن انہی مشرکین کی امانتیں اپنے قریبی ساتھی کو دیتے ہیں, ان کے حوالے کرتے ہیں کہ ان کو ان کے حوالے کر کر آؤ. قیادت کا جو معیار آپ نے بنایا ہے, سب سے زیادہ قربانی خود, سب سے زیادہ خطرہ خود, سب سے زیادہ امانت دار آپ سیدی نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ ہم کسی شخص کو مسلمانوں کی حکمرانی نہیں دیں گے جو خود اس کو طلب کرے گا یا اس کی خواہش رکھے گا. اگر صرف اس ایک قاعدے کو آپ لے لیں تو آج دنیا کی پوری پارلیمانی جمہوریت اور ڈیموکریسی اور پولیٹیکل پارٹیز یہ سب خاک میں مل جاتی ہے. یہ سب کفر کا نظام جس دلالت پر قائم ہے, یہ شریعت اور قرآن اور سنت کے خلاف. یہاں ہر شخص عہدہ حاصل کرنے کے لیے مرا جا رہا ہے, قتل و غارت کر رہا ہے, تباہی پھیلا رہا ہے. اور سیدی نے فرمایا جس کا مفہوم ہے اللہ کی قسم ہم اس کے حوالے مسلمانوں کی حکمرانی نہیں کریں گے جو خود اس کو طلب کرے گا. ایک مرتبہ سیدی نے اپنے ایک سفیر کو کسی قبیلے کے پاس بھیجا کہ وہاں سے زکوٰۃ لے کر آؤ, صدقات لے کر آؤ. وہ صحابی اس قبیلے میں گئے, وہاں سے انہوں نے جو زکوٰۃ بنتی تھی وہ زکوٰۃ جمع کی, اور اس قبیلے والوں نے کچھ الگ سے تحفے ان صحابی کو دیے, اس امید سے یقیناً کہ اگلی دفعہ بھی جب یہ آئیں گے تو ہمارا لحاظ کریں گے کہ ہم نے ان کو تحفے دیے تھے. اور وہ تحفے ان کو دیے, اور وہ سب کچھ لے کر سیدی کے دربار میں پہنچے. انہوں نے وہ زکوٰۃ لا کے سیدی کے آگے رکھی اور کہا فرمایا سیدی یہ تو زکوٰۃ ہے جو آپ کو میں پیش کر رہا ہوں, اور یہ وہ تحفے ہیں جو میرے ہیں, اس قبیلے نے مجھے دیے ہیں. سیدی نے ان صحابی سے فرمایا کہ اس کا مفہوم ہے کہ یہ اس قبیلے نے یہ تحفے تمہیں اس وقت کیوں نہیں دیے جب تم اپنی ماں کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, اس وقت کیوں دیے جب تم میرے سفیر بن کر وہاں گئے تھے. یہ تمہارا حق نہیں ہے, یہ بیت المال کا ہے, یہ مسلمانوں کا ہے. اور جس کا مفہوم یہی تھا کہ یہ تمہیں رشوت کے طور پر دیے گئے ہیں, لہٰذا وہ سارے تحفے لے کے سیدی نے بیت المال میں جمع کرا دی. آج یہ پورے پاکستان میں جو توشہ خانہ وغیرہ کا ایک فراڈ, ایک تماشا مچا ہوا ہے, امت رسوا ہو رہی ہے. آپ کو نظر آتا ہے کہ حکمرانوں نے کس طرح بیت المال کا مال لوٹ کر اپنے گھروں میں لے کر گئے, کیسے خیانت کی. لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ کیا سیدی رسول اللہ نے دوسرے حکمرانوں سے تحفے وصول نہیں کیے تھے؟ یقیناً کیے تھے. کئی بادشاہوں نے سیدی رسول اللہ کو تحفے بھیجے, وہ سیدی نے استعمال فرمائے کیونکہ آپ حکمران تھے, سرکاری ڈیوٹی میں آپ نے وہ استعمال فرمائے. لیکن جب آپ نے پردہ فرمایا تو وہ آپ کی وراثت میں آپ کی اولاد کو اور آگے پیچھے تقسیم نہیں ہو گئے, وہ سب کے سب بیت المال میں آئے. اگر آج بھی پاکستان کا کوئی حکمران ہے, اس کو کوئی گاڑی تحفے میں دیتا ہے تو ایز اے بادشاہ ہونے کی حیثیت سے, حکمران ہونے کی حیثیت سے وہ گاڑی استعمال کر سکتا ہے, لیکن اس گاڑی کو خرید کے گھر نہیں لے جا سکتا, اس گاڑی کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا. وہ گاڑی ریاست پاکستان کی ملکیت رہے گی جب تک وہ حکمران استعمال کرے. جب اپنے گھر جائے گا وہ آنے والا حکمران استعمال کرے گا. یہ فرق ہے دونوں میں. اور سیدی نے پھر جو تربیت فرمائی اپنے اصحاب کی, اپنے صحابہ کی, اس کی مثالیں جب آپ کو خلفۂ راشدین میں آپ دیکھتے ہیں, جب ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, جب ہم خلافت راشدہ کی بات کرتے ہیں, تو پھر وہ کردار لانا پڑے گا. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ اس سے پہلے کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے, کپڑے کے تاجر تھے, اپنا گزارا کرتے تھے, کپڑے کی چھوٹی سی تجارت تھی آپ کی. جب آپ خلیفہ بن گئے
تو اگلے دن آپ نے کچھ کپڑے اٹھائے اور بازار کی طرف جانے لگے. تو سیدنا عمر نے پوچھا کہ سیدی کہاں پہ؟ فرمایا اگر میں ہی کاروبار نہیں کروں گا تو اپنے بچوں کے لیے کماؤں گا کیسے؟ تو سیدنا عمر نے فرمایا کہ اگر آپ کاروبار کریں گے تو پھر امت کا کاروبار کون دیکھے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ہمیں اس مسئلے کا حل نکالنا پڑے گا. سارے صحابہ کو جمع کیا گیا، مشورہ ہوا، شورا ہوئی، فیصلے ہوئے. تو مشورہ دیا گیا کہ سیدنا ابو بکر کا چھوٹا سا وظیفہ لگا دیتے ہیں. ہر مہینے چھوٹی سی پاکٹ منی آپ کو ملا کرے گی جس سے آپ کا گھر کا خرچ چلے گا. آپ کو اپنی تجارت بند کر دینی چاہیے تاکہ آپ ساری توجہ امت کے لیے دے سکیں. بڑی مشکل سے سیدنا ابو بکر، کیونکہ یہ ان کے لیے بڑا مشکل تھا کہ بیت المال سے کوئی وظیفہ اپنے لیے لیں. آج تک کبھی نہیں لیا تھا، لیکن اب یہ نیا صورتحال تھی، نئی ذمہ داری تھی، ایک نئی مثال قائم کرنی تھی. تو صحابہ کے اصرار پر آپ راضی ہو گئے. آپ نے اپنا کاروبار، پرسنل کاروبار بند کر دیا. ایک حکمران کا پرسنل کاروبار بند کر دیا گیا، اس لیے کہ اگر وہ اپنے پرسنل کاروبار پہ توجہ دے گا تو امت کی کاروبار پر، امت کی طرف نگاہ نہیں رکھ سکے گا. سیدنا ابو بکر نے تھوڑا سا وظیفہ لینا شروع کر دیا. آپ کی خلافت کا وقت تھوڑا ہی ہے، 2-3-2.5 سال ہی ہیں تقریباً. لیکن جب آپ نے پردہ فرمایا تو وہ فرمانے کا جب وقت آیا، انتقال کا وقت قریب پہنچا، تو آپ اتنے دکھی تھے اس بات پر کہ میں نے سیدی رسول اللہ کے دین کی خدمت کرنے کی ڈیوٹی جو کی اس کا میں نے معاوضہ کیوں لیا بیت المال سے؟ آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جو بھی ہمارے پاس اثاثے ہیں، جو بھی تھوڑا بہت ایسٹ ہمارے پاس ہے، کچھ اونٹ ہوں گے، کچھ جگہ ہوگی، کیا ہو، اس سب کو فروخت کر دو اور سارے پیسے لے کر آؤ، اور جتنا پینشن، جتنا وظیفہ، جتنی تنخواہ میں نے آج تک بیت المال سے لی ہے وہ بیت المال میں واپس جمع کرا دو، کہ میں جب سیدی رسول اللہ کے پاس جاؤں تو اس حال میں جاؤں کہ ایسا نہ ہو کہ میں اس بوجھ کے تلے ہوں کہ میں نے سیدی رسول اللہ کی ڈیوٹی کرنے کے پیسے وصول کیے بیت المال سے. اللہ اکبر واللہ الحمد. سیدنا عمر نے جب یہ سنا تو رونے لگے. سیدنا ابو بکر کے پاس آئے، کہنے لگے کہ سیدی آپ بہت مشکل معیار سیٹ کر رہے ہیں ہمارے لیے، آنے والے حکمرانوں کے لیے مشکل ہو جائے گی. آپ اگر یہ مثال قائم کر دیں گے تو باقی آنے والے حکمران کیا کریں گے؟ وہ تو یہ معیار، اس تقوی کے معیار پر آ ہی نہیں سکتے، مشکل پڑ جائے گی سب کے لیے، ایسا نہ کریں. مگر حضرت ابو بکر اصرار کرتے رہے. آپ کا انتقال ہو گیا تو سیدنا ابو بکر کے بیٹے وہ ساری تنخواہ جو اب تک 2-2.5 سال انہوں نے سیدنا ابو بکر نے لی تھی وہ لے کر واپس آئے خلیفہ کے پاس کہ اس کو بیت المال میں جمع کر لیں. اور سیدنا عمر نے فرمایا کہ اب میں خلیفہ کی حیثیت سے حکم دیتا ہوں کہ یہ آپ واپس لے جائیں. اب یہ خلیفہ کا حکم ہے، کیونکہ سیدنا عمر جانتے تھے کہ اگر یہ مثال قائم ہو گئی تو آئندہ قیامت تک مسلمان حکمرانوں کے لیے اس معیار پر آنا مشکل ہو جائے گا. سیدنا ابو بکر کا ہی دور تھا. سیدی نے پردہ فرمایا تھا، سیدنا ابو بکر نئے نئے خلیفہ بنے تھے. امت میں بہت سارے فتنے ایک ساتھ کھڑے ہو گئے. ایک قبیلے نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، کسی جگہ پہ مسلمہ کذاب، کسی نے جھوٹا نبی پیدا ہو گیا، اور اتنے نازک حالات تھے کہ بغاوت پیدا ہو گئی تھی، لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، جھوٹے نبی پیدا ہو گئے، بہت سے لوگ مرتد ہو گئے، اسلام چھوڑ کے واپس چلے گئے. ایسے میں سیدنا ابو بکر نے حکم فرمایا کہ جن لوگوں نے، جس قبیلے نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے اس کے خلاف جنگ کی جائے گی. اور حالات اتنے نازک تھے کہ تمام صحابہ نے سیدنا ابو بکر کو مشورہ دیا کہ سیدی اس وقت ہم جنگ نہیں کرتے، حالات نازک ہیں، مشکل ہے، اس وقت تھوڑا صبر کر لیتے، بعد میں دیکھیں گے، معاملات کو ٹھنڈا ہونے دیں. حتیٰ کہ سیدنا عمر جیسے وجود بھی سیدنا ابو بکر کے پاس گئے اور مشورہ دیا کہ سیدی اس وقت ہم جنگ نہیں کرتے، اس وقت فوجوں کو بھیجنا جنگ کے لیے غیر مناسب ہے، حالات بگڑ جائیں گے. سیدنا ابو بکر جانتے تھے کہ اگر اس وقت اس فتنے کا سر نہ کچلا گیا تو آنے والی نسلوں تک یہ فتنہ چلتا رہے گا. آپ نے فرمایا کہ واللہ اگر مجھے اکیلے بھی تلوار لے کر جانا پڑے اور تم میں سے کوئی ایک بھی میرا ساتھ نہ دے، میں تب بھی جاؤں گا اور سیدی کے دین کی حفاظت کروں گا. یہ ہوتا ہے مضبوط کردار کا امیر، یہ ہوتا ہے سخن دل نواز، جاں پر سوز نگاہ بلند. اور پھر مسلمانوں نے سیدنا ابو بکر کے اس حکم اور اس ارادے کے اوپر پھر پوری فوج تیار ہوئی، گئی، فتنہ زکوٰۃ کا پورا اور ارتداد کا اور نبوت کا سارے فتنوں کو ختم کیا گیا.
اور الحمدللہ آنے والے وقتوں کے لیے وہ فتنے ختم ہو کر رہ گئے. اگر اس وقت سیدنا ابوبکر وہ مضبوط سٹینڈ نہ لیتے. اور آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں جمہوریت نہیں تھی, there was no democracy. مشورہ تھا, شورا تھی, کنسلٹیشن تھی, لیکن فیصلے امیر کے تھے. انہوں نے جو فیصلہ کیا پھر سب نے اطاعت کی. اسلام کا یہ بڑا خوبصورت کمبینیشن ہے. اس میں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. یہ ڈکٹیٹرشپ اس وقت ہوتی ہے جب ایک شخص اپنی مرضی کرتا ہے, اور ڈیموکریسی اس وقت ہوتی ہے جب جمہوریت کی رائے, اکثریت کی رائے مانی جاتی ہے. اسلام نہ ڈکٹیٹرشپ ہے نہ ڈیموکریسی ہے. اسلام میں خلافت ہے. خلافت سیدی رسول اللہ کی نمائندگی کو کہتے ہیں. اللہ اس کے رسول کے حکم کو نافذ کرنے کو کہتے ہیں. جب ایک حکمران اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم اور شریعت کو نافذ کرتا ہے, پھر وہ ڈکٹیٹر نہیں ہوتا, پھر وہ اپنی مرضی نہیں کرتا, وہ اللہ رسول کا حکم نافذ کر رہا ہوتا ہے. اب اس کو آپ سلطان کہیں, اس کو آپ خلیفہ کہیں, اس کو آپ بادشاہ کہیں, اس کو آپ صدر کہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. جب تک وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نافذ کر رہا ہے, وہ ڈکٹیٹر نہیں ہے, چاہے اکیلے فیصلے کرے. اور ہمارے ہاں جمہوریت نہیں ہے کہ جو جمہور کہے وہ کرنا ہے, جو اکثریت کہے وہ کرنا ہے. اکثریت اگر کرنے کی مثال ہوتی تو پھر سیدنا ابوبکر کی مثال آپ کے سامنے ہے. وہاں تو تمام صحابہ نے, حتیٰ کہ سیدنا عمر نے مخالفت کی کہ آپ نے فوجیں نہیں بھیجنی جہاد کے لیے. مگر اس بابرکت وجود نے, جن کی تربیت خود سیدی رسول اللہ نے فرمائی تھی, جو خلیفۃ الرسول تھے, جب آپ خلیفہ بنے تو لوگوں نے آپ کو شروع میں کہا کہ آپ خلیفۃ اللہ ہو گئے, تو سیدنا ابوبکر نے فرمایا نہیں واللہ میں خلیفۃ الرسول ہوں, میں خلیفۃ الرسول ہوں, میں خلیفۃ الرسول ہوں. اور تمام مسلمان حکمران خلیفۃ الرسول ہوتے ہیں, سیدی رسول اللہ کی شریعت کے حافظ, حفاظت کرنے والے, سیدی رسول اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے والے. یہ ہوتا ہے مسلمان حکمران. انگریزوں کے بنائے ہوئے اینگلو سیکسن لا اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو نافذ کرنے والا اور اس کی حفاظت کرنے والا نہیں. سیدنا عمر کا دور آیا, آپ نے بھی وہی تربیت اور وہی کردار کی مثالیں ہمارے سامنے رکھی. پوری دنیا نے اگر آج ایک ویلفیئر سٹیٹ کا تصور سیکھا ہے تو سیدنا عمر سے. وہ نظام جو سیدنا عمر نے بنایا, جتنی بڑی سلطنت پر آپ حکومت کرتے تھے, جو ایک جانب پورے مشرق وسطیٰ میں پھیلی ہوئی تھی اور افریقہ میں داخل ہو چکی تھی اور سینٹرل ایشیا میں داخل ہو رہی تھی, اس حکومت میں جو ویلفیئر کا نظام تھا یہ سیدنا عمر ہی تھے. آپ نے فرمایا کہ اگر دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی مارا جائے یا ایک اونٹ کو یا ایک خچر کو بھی ٹھوکر لگے تو عمر ذمہ دار ہوگا. یہ سیدنا عمر ہی تھے جنہوں نے پورے ملک میں, پوری ریاست میں پینشن کا نظام شروع کیا. حتیٰ کہ غیر مسلم یہودیوں کے لیے بھی پینشن تھی کہ جب وہ بوڑھے ہو جاتے تھے تو ان کو ریاست سے پینشن دی جاتی تھی. وہ سارا پولیس کا, جیلوں کا نظام, احتساب کا نظام, عدالت کا نظام, یہ سارے نظام سیدنا عمر کے بنائے ہوئے. نگاہ بلند ہے, سخن دل نواز اور جاں پرسوز ہے, صدیوں تک آنے والا نظام دیکھ رہے ہیں. اور عدل کا کیا معیار ہے, عدل اور انصاف کا کیا معیار ہے کہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک بوڑھیا نے پوچھ لیا کہ آپ کے جسم پر 2 چادریں کیسی ہیں. ہمارے پاس سب کو ایک ایک چادر ملی ہے. چادریں آئی تھی غنیمت میں, سب کو ایک ایک چادر تقسیم ہو گئی. سیدنا عمر نے 2 پہنی ہوئی تھی تو اعتراض کر دیا. بادشاہ کا احتساب ہوا, خلیفہ کا احتساب وہیں ہو گیا, اور کوئی پروٹوکول نہیں ہے. خلیفہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو پرابلم ہے تو سپریم کورٹ پہ جائیے, عدالت میں جائیے, کیس فائل کیجئے, آپ کا کام ہے ثابت کریں کہ میں نے کرپشن کی ہے یا نہیں کی. اسلام دین میں ایسا نہیں ہے. حکمران کو وہیں اسی وقت اپنے آپ کو احتساب کر کے اپنا جواب دینا ہے. آپ نے فوراً اپنے بیٹے کی جانب اشارہ کیا, اس سے پوچھو. بیٹے نے کہا میں نے اپنی چادر اپنے ابا جان کو دی, سب کو ایک ایک ملی تھی, میں نے اپنی چادر اپنے باپ کو تحفے میں دے دی. لوگوں نے کہا اب ٹھیک ہے, اب ہم آپ کی بات سنیں گے. وہیں پہ معاملہ ختم ہو گیا, مسجد نبوی میں ہی. کوئی لمبا چوڑا کیس نہیں چلا, کوئی جوڈیشل ریفرنس نہیں کیا, کوئی سپریم کورٹ میں کیس دائر نہیں کیا, کوئی میڈیا میں طوفان نہیں ہوا, کوئی پروپیگنڈا اور ڈس انفارمیشن نہیں کی گئی, کوئی حکمران کو بے عزت نہیں کیا گیا, اور حکمران نے بھی اپنی صفائی وہیں پیش کی. اگر کوئی حکمران ایسا نہیں کرتا وہ حکمرانی کے لائق نہیں ہے. سیدنا عمر ایک دن اپنے بیٹے کے اونٹوں کو دیکھا, ان کے بیٹے کے اونٹ تھے, دیکھا کہ ذرا مضبوط اونٹ ہے, موٹے ہیں, تازے. پوچھا یہ اتنے تازے کیوں ہیں, اتنے موٹے کیوں ہیں تمہارے اونٹ؟ تو انہوں نے کہا میں نے جو عام مسلمانوں کی چراگاہ ہے بیت المال کی, وہاں میں نے اپنے اونٹ بھیج دیے تھے. جہاں عام مسلمانوں کے اونٹ چرتے ہیں وہیں میرے اونٹ بھی چریں. سیدنا عمر نے فرمایا نہیں, کوئی مسئلہ ہے یہاں.
کہ اس چراگاہ کے گورنر کو، ناظم کو، انچارج کو معلوم تھا کہ یہ خلیفہ کے بیٹے کے اونٹ ہیں، یقیناً اس نے زیادہ کھلایا ہوگا ان اونٹوں کو، اور تم کو فائدہ ملا ہے، پریولیج ملا ہے اس لیے کہ تم خلیفہ کے بیٹے ہو، لہٰذا اب یہ اونٹ تم استعمال نہیں کر سکتے، تم ان کو فروخت کرو اور ان کی قیمت تم بیت المال میں جمع کرو۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اتنا سخت معیار ہے تقوی کا اپنے اوپر اور اپنی اولاد کے اوپر۔ اور آج ہمارے حکمران کیا کہتے ہیں؟ آج ہمارے حکمرانوں کا عالم کیا ہے؟ جتنے لوٹ مار یہ خود کرتے ہیں اس سے بڑھ کر لوٹ مار ان کی اولاد کرتی ہے، ملک کو مال غنیمت اور چراگاہ سمجھا ہوا ہے۔ سیدنا عمر حضرت ابو ہریرہ کو ایک دفعہ ایک جگہ کا گورنر بنا کے بھیجنا چاہا، تو سیدنا ابو ہریرہ سے فرمایا کہ آپ اپنی تمام جائیداد اور مال و دولت کی تفصیل بیت المال میں جمع کرائیں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا کیوں؟ کیا مجھے تجارت کی اجازت نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا ایک مسلمان حکمران جب تجارت کرے گا تو دوسرے لوگ اس کو ترجیح دیں گے، اس سے تجارت کریں گے اس لیے کہ اس کے بدلے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے، اور پھر آپ کی توجہ مسلمانوں کے معاملات سے بھی ہٹے گی، لہٰذا آپ کو اجازت نہیں ہے، اور جو مال لے کر آپ حکومت اور حکمرانی پر جائیں گے وہی لے کر آپ واپس آئیں گے، اگر مال اس سے زیادہ ہوا تو آپ سے لے کر ہم بیت المال میں جمع کرائیں گے۔ یہ سخت معیار ہے، یہ معیار ہے مسلمان حکمران کے لیے۔ مسلمان حکمران اپنے ذاتی کاروبار نہیں کر سکتا کہ اپنی مرضی سے ملک میں پالیسی بنائے کہ خود خوراک کا، مرغیوں کا تو انڈے کا تو چکن کا تو دودھ کا اور سولر پینلز کا اور ان سب چیزوں کا بزنس بھی اسی کے پاس، اور وہی پالیسیز بنائے کہ کس وقت ان پہ ٹیکس بڑھانا ہے یا قیمتیں بڑھانی ہے، اور اپنے اختیار اور طاقت کو استعمال کر کے پورے ملک کو لوٹے۔ یہ مسلمان حکمران نہیں کر سکتا، اس کو اجازت ہی نہیں ہے کاروبار کرنے کی جب وہ مسلمانوں کے معاملات کا ذمہ دار ہے۔ عدل کا کیا معیار ہے؟ سیدی رسول اللہ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ 3 طرح کے قاضی ہوتے ہیں، ایک وہ، اور ان میں سے 2 طرح کے قاضی جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، اور صرف ایک قاضی ہے جو جنت میں جائے گا۔ فرمایا ایک قاضی وہ ہے کہ جو جاہل بھی ہے، علم بھی نہیں رکھتا اور غلط فیصلے کرتا ہے، وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ دوسرا قاضی وہ ہے جو علم رکھتا ہے، جانتا ہے کہ سچ کیا ہے لیکن پھر بھی غلط فیصلے کرتا ہے، وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اور تیسرا قاضی وہ ہے جو علم بھی رکھتا ہے اور صحیح فیصلے کرتا ہے، صرف وہی جنت میں جائے گا۔ پہلے زمانے میں صحابہ کرام کے دور میں بھی بزرگ قاضی بننا نہیں چاہتے تھے، اتنی بھاری ذمہ داری تھی، لوگوں کے فیصلے کرنا، کسی کو جیل بھیجنا، کسی کو زندگی اور موت، کسی کی وراثت، کسی کے معاملات، غلط فیصلے ہو جائیں تو انسان کتنا بھاری بوجھ اپنے کندھوں پر لے کر جاتا ہے۔ کوئی قاضی بننا نہیں چاہتا تھا، ان کو زبردستی قاضی بنایا جاتا تھا۔ آج پاکستان کے قاضیوں کا تو کوئی حال نہیں ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی سعیدی کی حدیث شریف کے مطابق بچ ہی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ کسی ایک آدھ پہ اللہ کا فضل ہو جائے، کیونکہ نظام بھی ظلم کا ہے، نظام ہی کفر کا ہے۔ کفر اور ظلم کے نظام میں عدل کیسے ممکن ہے؟ ساری بنیاد شروع سے لے کے آخر تک جھوٹ پر مبنی ہے۔ کفر کے نظام پر تم فیصلے کرتے ہو، شریعت سے تم کو نفرت ہے، شریعت کو تم نافذ نہیں کرتے، عدل اور انصاف کا کوئی تصور نہیں ہے، انصاف خریدا جاتا ہے۔ دین اسلام میں وکیل کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپے دے کہ تم عدل خریدنے کی کوشش کرو، اور قاضی یہ کہے کہ انصاف تو اندھا ہوتا ہے۔ انصاف اندھا نہیں ہوتا، نہ انصاف اندھا ہوتا ہے، نہ قاضی اندھا ہوتا ہے، انگریزوں کے انصاف اندھے ہوتے ہیں۔ کوئی قاضی اللہ کے حضور یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس جو وکیلوں نے کہا میں نے مان لیا، مجھے اسی طرح میں نے فیصلے کی، وہی شہادتیں تھی، یہ بہانہ چلے گا ہی نہیں۔ اسی لیے یہ سارا جو اینگلو سیکسن نظام کفر کا، غلام قوم کو غلام رکھنے کے لیے جو کفار نے بنایا تھا جو اس ملک پہ مسلط ہے، اس میں تو کسی قاضی کے بچنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ قاضیوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ خود بھی بزدل ہے، اکثریت بزدل ہے، اکثریت دباؤ میں فیصلے کرتی ہے، اکثریت اور سفارش کر کے زبردستی رشوتیں دے دے کے جب یہ قاضی بنتے ہیں اور اس کے بعد پھر ناپاک سیاسی فیصلے کرتے ہیں، اس کے بعد بڑے بڑے طاقتور لوگوں کے حق میں فیصلے کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں، تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے کہا کہ اس نظام میں تو شاید کسی قاضی کے بچنے کی کوئی امید ہی نہ ہو، کوئی سمجھدار آدمی ہو کبھی پاکستان میں قاضی نہ بنے۔ سیدنا عمر کے پاس ایک مصر کا عیسائی، مصر پہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی، حضرت عمر بن عاص وہاں گورنر تھے۔
ایک عیسائی وہاں سے روتا ہوا پیٹتا ہوا بھاگا ہوا حضرت عمر کے پاس مدینے پہنچا اور کہا کہ آپ کے گورنر کے بیٹے نے مجھے کوڑے سے مارا ہے اور مجھے ذلیل کیا ہے سب کے سامنے. سیدنا عمر نے اس عیسائی ذمہ کی، اس عام عیسائی کی جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی اسلامک امپائر میں، اس عام عیسائی کی شکایت سنی اور پھر اپنے گورنر کو خط لکھا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر میں کہ اپنے بیٹے کو لے کر میرے پاس مدینے پہنچو. وہ خط پہنچایا، حضرت عمر بن عاص کی جان نکل گئی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا بیٹے نے کیا کیا. کہ کیوں حضرت خلیفہ نے مجھے اور میرے بیٹے کو بلایا ہے؟ ان دونوں کو مدینہ بلایا، مسجد نبوی میں پورے ہجوم میں سب کے سامنے بٹھا کر عیسائی کو بلایا اور عیسائی سے کہا، سب کے سامنے کہا اب مجھے بتاؤ ہوا کیا. جب عیسائی نے واقعہ سنایا تو سیدنا عمر نے کوڑا ہاتھ میں لے کے اس عیسائی کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ اس گورنر کے بیٹے کو تم بدلہ لو، مارو اس کو اور بدلہ لو اور انتقام لو. اس کی روح کانپ، عیسائی کی روح کانپ گئی کہ میں ایسے کیسے کر سکتا. اور دنیا نے وہ عدل دیکھا کہ سیدنا عمر نے جو عدل نافذ کیا اور ڈپٹ دی سیدنا عمر بن عاص کو کہ آپ تو سیدی رسول اللہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے، آپ کے بیٹے میں اتنا تکبر کیسے آ گیا کہ وہ لوگوں پہ ظلم کرنے لگے؟ اللہ نے لوگوں کو آزاد پیدا کیا ہے، آپ نے ان کو کب سے غلام بنا دیا. مشہور جملہ سیدنا عمر کا. عدل کا معیار دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ کتنی جلدی، کتنی تیز رفتاری کے ساتھ عدل یہ حاکم ہوتا ہے. یہ ایک مسلمان حکمران ہے، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جہاں پرسوز، جو اس طرح فیصلے کرتا ہے. سیدنا عمر، اور یہ مثالیں جو سیدنا عمر کی، سیدنا عمر بن عبدالعزیز، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سب اسی طرح. سیدنا عمر بن عبدالعزیز، آپ کو ایک خلیفہ، آپ شہزادے تھے، بے انتہا خوشبو لگاتے، دولت، مال و دولت، آرام، آسائشیں، لیکن جب آپ خلیفہ بنائے گئے اتنا اللہ کا روب اور دبدبا آپ پر طاری ہوا، اتنی خشیت اور اتنا تقویٰ آپ میں تھا کہ آپ نے سب کچھ صدقہ کر دیا اور ایک چھوٹے سے کمرے میں اپنی بیوی کے ساتھ معمولی سے وظیفے کے ساتھ آتے رہے. ایک دن بیوی نے میٹھا بنا لیا تو بیوی سے پوچھا کہ یہ میٹھا کہاں سے آیا؟ بیوی نے کہا کہ روز جو ہمیں کھانے کا وظیفہ ملتا ہے تھوڑا سا، اس میں سے میں نے کچھ پیسے بچانے شروع کر دیے، تو 15-20 دن میں نے اتنے بچا لیے کہ آج تھوڑا سا میں نے میٹھا بنا لیا. اب خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن عبدالعزیز، جو کہ چائنا سے لے کر اسپین تک جن کی حکومت پھیلی ہوئی ہے، وہ کیا فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ میں جو وظیفہ لیا کرتا تھا وہ میری ضرورت سے زیادہ ہے، اور بیت المال کو پھر حکم دیا کہ آئندہ مجھے وظیفے میں سے اتنے پیسے کم کر دینا جتنی میری بیوی روز بچا لیا کرتی تھی. اللہ اکبر وللہ الحمد. کائنات کا کوئی بادشاہ یا حکمران یہ مثالیں پیش کر سکتا ہے سوائے مسلمانوں کے؟ اور یہ باتیں صرف خلفائے راشدین تک محدود نہیں تھیں. تاریخ اسلام میں ہزاروں حکمران اور بادشاہ اور گورنر ایسے گزرے جنہوں نے سیدی رسول اللہ اور خلفائے راشدین کی سنت کے اوپر اسی طرح زندگی گزاری ہے اپنی قوم اور اپنی امت کے ساتھ. سلطان اورنگزیب عالمگیر سب سے بڑا طاقتور شہنشاہ تھا مغلوں کا. آپ اپنی کمائی قرآن پاک لکھ کر اور ٹوپیاں بن کر کرتے تھے. آپ ٹوپیاں بناتے تھے، وہ بیچتے تھے، قرآن لکھتے تھے، اس کا ہدیہ آپ کو ملتا تھا. اور قائد اعظم ایک کروڑ پتی امیر آدمی تھے اس دور میں، لیکن آپ نے اپنی ساری دولت مسلمانوں کے لیے خرچ کر دی. جتنا چندہ جمع کیا جاتا تھا مسلم لیگ کے لیے، ہر روز قائد اعظم اتنا ہی پیسہ اپنی جیب سے ملا کر اس کو مسلم لیگ کے فنڈ میں جمع کرواتے، تاکہ اگر کوئی خیانت ہوتی ہے، غلط استعمال ہوتا بھی ہے تو قائد اعظم کا پیسہ اس میں شامل ہو، مسلمانوں کا جو جمع کیا ہوا پیسہ وہ ضائع نہ. جب آپ حکمران بنتے ہیں تو خود گورنر ہاؤس کی ساری لائٹس آف کرتے پھرتے تھے کہ مسلمانوں کا پیسہ، بتیاں ضائع نہ ہو، بجلی ضائع نہ ہو. جب سارے وزراء آتے تھے آپ کے ساتھ میٹنگ کرنے کے لیے، سرکاری میٹنگ کرنے کے لیے، تو ان کو پانی کا گلاس دیا جاتا تھا، اس لیے کہ کیا اپنے گھر سے چائے پی کے نہیں آتے؟ وہ مسلمانوں کا پیسہ کیوں لگایا جائے ان وزیروں کے اوپر ان کو چائے پلانے کے لیے؟ اس قدر محتاط، اس قدر حساس کہ بیت المال کا پیسہ ضائع نہ ہو. جب فاطمہ جناح نے ایک کرسی منگوا لی گورنر ہاؤس کے لیے، بہن تھی، ساتھ رہتی تھی، ایک 7 روپے کی کرسی منگوا لی، تو قائد اعظم نے پورا حساب چیک کیا اور کہا یہ 7 روپے کی کرسی فاطمہ جناح نے منگوائی ہے، یہ ریاست پاکستان کا پیسہ نہیں لگے گا، اس کے پیسے فاطمہ جناح سے کاٹو. یہ کردار قائد اعظم نے، ہمارے آج کے دور کی بات ہم کر رہے ہیں، قرون اولیٰ کا یہ کردار، صحابہ کرام کا یہ کردار، قائد اعظم جو کہ ماڈرن جدید دور کے جدید مسلمان، جن کو آپ کہیں کہ انگریزی نظام میں پلے ہوئے
لیکن اس کے باوجود جو ذاتی کردار ہے مسلمانوں کے مال کے حوالے سے، مسلمان امت کے حوالے سے، وہ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کا کردار ہے۔ آج یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آج ہمارے مسلمان حکمران یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس قوم نے جو حکمرانی کا معیار بنا لیا ہے وہ اتنا پست اور ذلیل ہے کہ اسی لیے یہ رسوا ہوتی جا رہی ہے۔ سیدی نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو کسی مسلمانوں کے کسی مال پر حاکم بنایا جائے، اس کے بعد وہ خیانت کرے، مسلمانوں کی خیر خواہی نہ کرے، تو پھر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ آج یہ سارے سیاسی لیڈران جو آپ کو نظر آتے ہیں، جن کے پیچھے آپ خود پاگل ہوئے جا رہے ہیں، جن کے پیچھے امت کا بیڑا غرق کر دیا، یہ خود بھی جہنم میں جائیں گے اور اپنے پیچھے چلنے والوں کو بھی جہنم میں لے جا کر گرائیں گے، کیونکہ نظام بھی کفر کا ہے، یہ خود بھی ناپاک لوگ ہیں، اور سیدی رسول اللہ کی امت کو بھی رسوا کر رہے ہیں، اور امت کی آبرو کی حفاظت کرنے کے بجائے، شریعت نافذ کرنے کے بجائے، کفر اور ظلم کے نظام میں اس کو نافذ اور طاقتور کرنا چاہتے ہیں۔ شریعت کی مخالفت اور شریعت سے نفرت ہے۔ یہ وہ حکمران ہی نہیں ہے کہ جن کو اللہ عزت دے گا، جن کے ذریعے اس امت کو عزت دے گا۔ یہ حکمران تو مصیبت من مصائب الامہ ہیں، امت پر جو مصیبتیں نازل ہیں ان میں بڑی بڑی مصیبتیں ہیں۔ تو مقصد یہی تھا آپ کو بتانے کا آج کے، جب آپ اپنا حکمران، اپنا قائد، کیونکہ ہر شخص آخرت میں اپنے لیڈر کے ساتھ پکارا جائے گا، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ جو شخص آج سیاسی جماعتوں میں ہے وہ اپنے سیاسی جماعت کے لیڈران کے ساتھ پکارے جائیں گے۔ واللہ ایک مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ آخرت میں اس کا انجام زرداری، نواز، عمران اور الطاف، حسین اور فضل کے ساتھ ہو۔ کوئی مسلمان یہ نہیں چاہے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا انجام سیدی رسول اللہ کے ساتھ ہو۔ ہم سیدی رسول اللہ کی شریعت اور دین کو قبول کرتے ہیں، ہم اس اینگلو سیکسن نظام کو نہیں مانتے۔ ہم سیدی رسول اللہ کی شریعت کو تسلیم کرتے ہیں، آپ کی شرائعت کو تسلیم کرتے ہیں، آپ کی خلافت کو تسلیم کرتے ہیں، اس ماڈرن پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو نہیں قبول کرتے۔ ہم سیدی رسول اللہ کی امت کے محافظ اور حفاظت کرنے والے ہیں۔ سیدی رسول اللہ کی اس آسرے اور اس امید کے اوپر ہے کہ اللہ ہم پر یہ کرم فرمائے گا کہ ہم سیدی کے دین کی حفاظت کرتے ہوئے غزوہ ہند میں اور بیت المقدس شریف کی آزادی کے غزوے میں شامل ہوں۔ نیت تو کریں، اللہ موقع دے گا انشاءاللہ۔ اللہ اس پاکستان کی خیر کرے گا، اس حال میں کبھی نہیں چھوڑے گا اس کو۔ یہ پاکستان اس ظلم کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، یہ ہائی جیک ہو گیا ہے، لیکن اللہ نے اس کو ضائع نہیں کیا۔ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اللہ تعالیٰ بہت خیر کرنے والا ہے۔ اس امت کی صفائی ہوگی، اس قوم کی صفائی ہوگی، اس نظام کی اور اس پاک فوج کی بھی صفائی ہوگی۔ انشاءاللہ اس میں سے ہی بہترین لوگ اللہ نکالے گا کہ جن کے ذریعے اللہ وہ کام لے گا کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اسی قوم کے بہترین لوگوں نے غزوہ ہند لڑنا ہے، اسی قوم کے بہترین لوگوں نے امت کی حفاظت کرتے ہوئے بیت المقدس شریف آزاد کرانا ہے۔ کسی مقصد سے اللہ نے یہ پاکستان بنایا تھا۔ تو بہت محتاط رہے کہ آپ کا قائد کون ہے۔ آپ کے قائد سیدی رسول اللہ ہے یا یہ ناپاک سیاسی لیڈر؟ بہت محتاط رہو، یہاں پر غلطی ہو گئی تو دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے گی۔ اللہ جانتا ہے، واللہ گواہ ہے اس بات کا کہ ہم اس ناپاک اور گھٹیا اور ذلیل سیاست اور سیاستدانوں سے بری ہیں۔ ہمارے لیے صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیڈر۔ سید رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔